اور انسان کی شروع سے یہ خواہش رہی، یہ کمزوری رہی اس کی اولاد میں بیٹے ہوں، اور بیٹی کی آمد، بیٹی کی ولادت یہ بھی ضرورت ہے ہر گھر کی، اور اللہ کی رحمت بن کے آتی ہیں اکثر بیٹیاں۔ اب اگر کوئی انسان صرف بیٹوں کا حصول چاہے اور بیٹی کی ولادت پر یا اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کرے تو یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے جس کو اسلام نے دبایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی بشارت ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غصے میں گھٹا گھٹا پھرتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کیا بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو زندہ درگور کر دوں یا کیسے اس کو پالوں۔ یہ جاہلیت تھی جو بیٹی کی ولادت پر وہ پریشانی کا اور ناگواری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی انسان کے دل میں ایسے جذبات ہیں تو اسے اس جاہلیت کا علاج کرنا چاہیے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی پیدا کرنے والی عورت کا قصور ہے۔ پھر ایک ایسی جاہلیت ہے کہ بیٹی کی آمد پر ناگواری کا اظہار کیا جائے اور بیوی پر غصے کا اظہار کیا جائے، اور کتنے ہی جاہل جو بیٹیوں کو مارنے تک جاتے ہیں اور عورتوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں۔ جاہلیت اسی طرز کی، اسی جنس کی ہے جو عہد جاہلیت میں نبی الاسلام سے پہلے تھی، اور آج تک وہ جاہلیت ختم نہیں ہو پائی۔ بیٹی کی آمد پر بھی ویسی ہی مبارکباد وصول کرنی چاہیے، ویسی ہی مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے، ویسی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ بیٹے کی آمد پر ہمیں موقع دیتا ہے اور خوشی عنایت کرتا ہے۔